بن غور و تدبر قرآن کی گردان کا فیضان کیا ہوگا، پرخار سفر اس وادی کا ظلمت میں آسان کیا ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حمد و ثنا کے تمام تر کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر۔ حضرات گرامی، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ایسے قیمتی تحفے عطا فرمائے ہیں کہ جن کی عظمت، مقام اور قیمت سے ہم بعض اوقات ناآشنا ہوتے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں جو ہمیں وجود میں اور ظاہری صورت میں چھوٹی محسوس ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں شریعت مصطفیٰ میں ان کی بے بہا قیمت اور وزن ہوتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسے ہی تحفے اور ایک ایسی ہی قیمتی چیز پہ ہم بات کریں گے، اور وہ تحفہ، وہ ہدیہ اور وہ قیمتی چیز ہے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ آج غور کرنا کہ اس سورہ مبارکہ کا ورد، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ انسان کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ یہ اگرچہ آیات کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے ایک مختصر صورت ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی نے اسے قرآن کا تیسرا حصہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 عنوان قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں: توحید، رسالت اور فکر آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 عناوین میں سے ایک عنوان توحید، اس کی بنیادی چیزیں، اس کی مبادیات، اس کی جزئیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرما دی ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام کے پاس مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ، مشرکین مکہ پیغمبر کریم کے پاس آئے اور امام کائنات کو آ کر کہنے لگے انصب ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نسب بیان کریں، نسب بیان کریں اپنے رب کا، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کا تعارف، ان کا نسب ہمیں معلوم ہے، جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں، ذرا ہمیں اس کا نسب تو بیان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خاموش رہے، اس بات کا کوئی جواب نہ دیا کہ آسمانوں سے جبریل امین امام کائنات علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نسب کچھ یوں بیان کیا. فرمایا اے میرے پیغمبر، یہ جو رب کا نسب پوچھنے والے ہیں انہیں بتلائیے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ ایک ہے. نسب، نسبت، والد، دادا، یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں. وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، بہنیں نہیں. ان تمام رشتوں سے اللہ پاک ہے، مبرہ ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، کسی کا دکھ اسے دکھ میں مبتلا نہیں کرتا، کسی کی خوشی اسے خوش نہیں کرتی. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آباء و اجداد ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی برابری کر سکے. یہ اس سورہ مبارکہ کا اختصار کے ساتھ ترجمہ ہے. یہ سورہ مبارکہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آئے اور اس میں عقیدہ توحید کی بنیادی چیزیں ان کی طرف اشارہ فرما دیا. فرمایا کہ اللہ احد، اللہ ہی الہ، معبود، مشکل کشا، عبادت کے لائق کیوں ہے؟ احد، کیونکہ وہ ایک ہے، کیونکہ وہ ایک ہے. جو دو ہوں، جو تین ہوں، جو چار ہوں، وہ عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق وہ ہے جو اکیلا ہے، جو ایک ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں مزید دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ تعالی ایک ہے. اور جو یہ کہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، جیسے عیسائی کہتے تھے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا. حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ کو، ان کو بھی الہ مانتے تھے اور اللہ کو بھی الہ مانتے تھے. یہ تین معبودوں کے قائل تھے. رب نے فرمایا نہیں، معبود وہ نہیں جو تین ہو، معبود وہ ہے اللہ احد جو اکیلا ہے. حضرات گرامی، اسی طرح اگر آپ ہندو مت میں دیکھیں تو ہندوؤں کے ہاں جو دیوی اور دیوتا ہیں ان کی تعداد تقریباً 33 کروڑ ہے. 33 کروڑ ان کے معبود، دیوی اور دیوتا ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عقیدہ رکھنے والوں کی بھی نفی کی اور فرمایا اللہ احد، عبادت کے لائق 33 کروڑ نہیں، عبادت کے لائق وہ ہے جو اکیلا ہے، جو ایک ہے. حضرات گرامی، اسی طرح اگر آج آپ دور حاضر میں پاکستان میں
بر صغیر میں نظر دوڑائیں، ترکی میں، بنگلہ دیش میں، ان علاقہ جات میں دیکھیں تو مسلمانوں نے اتنے معبود بنا لیے ہیں کہ شاید آپ شمار بھی نہ کر سکیں۔ یہ 5 پہ بھی نہیں رکے، یہ 33 کروڑ پہ بھی نہیں رکے، یہ عیسائیوں کے 3 پہ بھی نہیں رکے، بلکہ ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں ان مسلمانوں کے کئی ایک ایسے بزرگ ہیں جن کی مزاروں اور درباروں پہ ماتھا ٹیکا جاتا ہے۔ ماتھا، کیا خیال ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کی عبادت ہوتی ہے، ماتھا ٹیکا جاتا ہے۔ ویسے سیاست کی بات کرنی نہیں چاہیے، چلو تھوڑی تھوڑی کر بھی لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک بات تو سمجھ آ گئی نا، آپ کے پڑوس میں مشکل کشا ہار گئے ہیں۔ کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے، آپ دیکھیں کہ کاش کہ یہ چھوٹی سی بات آپ کو عقیدہ توحید سمجھا دے، اس چھوٹی سی بات سے آپ عقیدہ الوہیت سمجھ لیں کہ ہمارے جلال پور پیر والا میں، آپ کہیں شاید کسی یہ پارٹی کے ساتھ تعلق یعنی اس بیس پہ بات کریں، نہیں، ہمارے جلال پور پیر والا کا جو گدی نشین ہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، وہ ہار گیا، کہو الحمدللہ۔ اور آپ کے سرگودا کے گرد و نواح میں ایک لجپال کمپنی ہے کہ جہاں پہ آدھا پنجاب جھکتا ہے جا کے، وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہار گئے۔ کیا مطلب کہ سیاست رہی اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے مجھے اور تجھے ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ لوگوں جو ایک سیٹ لینے پہ قادر نہیں ہے وہ تمہیں بیٹے دینے پہ قادر ہیں، جو اپنی مشکل حل کرنے پہ قادر نہیں ہے وہ تمہاری مشکل حل کریں گے، جو اپنے آپ کو مشکل سے بچانے کے لیے در در کے اوپر ایک ایک ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں وہ تمہارے دانتوں دستگیر اور بگڑی بنانے والے ہیں، وہ ہیں تمہارے، انہیں تم نے مشکل کشا حاجت روا بنایا ہوا ہے۔ نہیں، جو ایک ایک ووٹ مانگنے کے لیے در در کی خاک چھانتا ہے، بگڑی بنانے والا وہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز، اس کو کوئی ووٹ ڈالے نہ ڈالے وہ کون ہے؟ اللہ الصمد۔ پوری کائنات اس کے در کے آگے جھکے، اس کو تب کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی نہ جھکے نہ اس کا کوئی نقصان۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے۔ حضرات گرامی، پھر میرے مالک نے فرمایا کہ لوگوں وہ بے نیاز کیوں ہے؟ کسے کہتے ہیں بے نیاز؟ عرض کر رہا تھا ہمارے پاکستان میں تعداد ہی کوئی نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، ہر گلی، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر شہر میں کئی ایک ایسے بگڑی بنانے والے، غیب بتانے والے، مشکلیں حل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہے، اللہ احد، اللہ وہ ہے جو ایک ہے، جو اکیلا ہے۔ حضرات گرامی، فرمایا وہ بے نیاز بھی ہے۔ بے نیاز کون ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جو بے نیاز ہے۔ اور بے نیاز کا کیا معنی؟ کسی کا دکھ اسے دکھ نہیں دیتا، کسی کا سکھ اسے خوشی نہیں دیتا، وہ بے نیاز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کریم پہ آپ غور کرتے جائیں تو وہ کیسا بے نیاز ہے، وہ کیسا بے نیاز ہے۔ میرے پروردگار عالم نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے جناب آدم کو بنانے کے بعد میرے اللہ نے اپنی روح کو پھونکا، پھر پروردگار عالم نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں پہنچایا، مالک کائنات نے خوبصورت لباس کے، جنتی پوشاکوں کے بندوبست کر دیے، اتنا پیار محبت جناب آدم سے۔ لیکن غور، وہی آدم
وہی حوا جب بے لباس ہو جاتے ہیں، اس اللہ رب ذوالجلال کو اس بات کی ذرہ برابر بھی پریشانی اللہ الصمد، کیونکہ وہ بے نیاز ہیں۔ حضرات گرامی، وہ بے نیاز نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے جو لوگوں کے دکھ اور سکھ سے بے نیاز ہو جائے، وہ الہ نہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ کا پیغمبر ہے، رب نے فرمایا کہ کشتی بنائیے، بن گئی۔ رب نے فرمایا کہ اپنی کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کر لیجئے، ہو گیا۔ میرے رب نے فرمایا کہ اس میں مردوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو بٹھا لیجئے، بیٹھ گئے۔ طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، کشتی تیرنے لگ گئی اور بیٹا ڈوبنے لگ گیا، بیٹا غرق ہونے لگا۔ اے اللہ، تیرا تو وعدہ تھا کہ جو تیرے اہل کا ہوگا میں اسے تباہ نہیں کروں گا، یہ تو میرے اہل کا بندہ ہے۔ فرمایا انہو لیس من اہلک، میرے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، آپ کے اہل وہ ہیں جو آپ پہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہ آپ کا بیٹا ضرور ہے لیکن آپ پہ ایمان نہیں لاتا، اس لیے یہ غرق ہوگا۔ حضرات گرامی، میرے اللہ نے سمجھا دیا کہ جو باپ ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر جناب نوح پریشان ہوئے، اللہ کی طرف التجا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ اس لیے نوح کا پریشان ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت نوح اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں لیکن معبود نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز نہیں۔ بے نیاز وہ ہے کہ جو اپنے نبی کے بیٹے کو ڈوبتا دیکھتا ہے لیکن پریشانی، تکلیف، کوئی دکھ نہیں، کیونکہ اللہ الصمد وہ ہے جو بے نیاز۔ وہ بے نیاز جو ہے، حضرات گرامی اور غور کیجئے، آگے دیکھیں، بیٹا ہاتھوں پہ ہے، آخری وقت آ چکا ہے، اور میرے اور تیرے محبوب پیغمبر سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ نے تو رونے سے منع فرمایا ہے اور خود رو رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ میں نے آواز نکالنے سے، بین کرنے سے منع کیا ہے، ان آنکھوں کے آنسوؤں کا مالک کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ میں محمد مصطفیٰ بھی نہیں۔ یہ آنسو تو رب کے کنٹرول میں ہیں، یہ تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، جب چاہے جس کی آنکھوں سے چاہے جاری کر دے، یہ رحمت ہے۔ حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنی زبان سے یہ الفاظ بھی بیان کرتے ہیں کہ اے میرے لخت جگر ابراہیم، انا بفراقک لمحزونون ولا نقول الا ما شاء ربنا، کہ اے بیٹے ابراہیم تجھ سے پیار بڑا تھا، محبت بڑی تھی، حتیٰ کہ میں نے اپنے دادا ابراہیم کے نام پہ آپ کا نام بھی رکھا تھا، لیکن آج جب جدائی کے وقت آ چکے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے، تو میں رب کا نبی اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالوں گا جس پہ میرا اللہ ناراض ہو جائے، جس پہ رب ناراض ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر دکھی بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، حتیٰ کہ تکلیف میں بھی ہیں، غم میں بھی ہیں۔ نبی کا آخری بیٹا ہے اور وہ بھی داغ مفارقت دے گیا ہے، جدائی دے گیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
ساتھ ہی میرے رب نے یہ بھی سمجھا دیا کہ لوگوں، جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، بیٹے کی جدائی میں جس کی آنکھوں سے آنسو کا سمندر بہہ پڑے، وہ رب کا محبوب ہو سکتا ہے، رب کا پیارا ہو سکتا ہے، رب کا نبی ہو سکتا ہے، آخر الزمان پیغمبر ضرور ہو سکتا ہے، لیکن الہ و معبود نہیں ہو سکتا۔ الہ و معبود کون ہے؟ اللہ الصمد، جو نبیوں کی تکلیفوں سے بھی بیزار ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے انبیاء کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے۔ کسی کی تکلیف اسے تکلیف نہیں پہنچاتی، کسی کا دکھ اسے دکھ نہیں پہنچاتا، کسی کی خوشی اسے خوش نہیں کرتی۔ وہ ہے اللہ الصمد، بے نیاز، بے نیاز ہے۔ اور اس کا ایک معنی اضواء البیان میں امام شنقیطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ من یعمد الخلائق الیہ فی حاجاتہم ولا یحتاج ہوا الی احد۔ فرماتے ہیں لوگوں، بے نیاز وہ ہے، الہ وہ ہے، معبود وہ ہے، داتا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، دستگیر وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، لجپال وہ ہے، لوگوں غریب نواز وہ ہے۔ کون؟ من یعمد الخلائق الیہ فی حاجاتہم، جس کے در پہ لوگ اپنی ضرورتیں لے کر پہنچیں، جس سے لوگ اپنی حاجتیں مانگیں، جس سے لوگ اپنی پریشانیوں کا ازالہ مانگیں، جس سے لوگ اپنے بیٹے مانگیں، اپنے لیے اولادیں مانگیں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے روٹی مانگیں، اپنے لیے روزی مانگیں۔ فرمایا جس کے در سے یہ سب کچھ مانگیں وہ ہے اللہ الصمد، وہ ہے اللہ، وہ ہے الہ، وہ ہے مشکل کشا۔ ولا یحتاج ہوا الی احد، الہ و مشکل کشا، لجپال، غریب نواز اسے کہتے ہیں جس کے در پہ سب مانگتے ہیں اور وہ کسی کے در پہ مانگنے کے لیے آتا۔ او بولو، وہ ہے مشکل کشا جو کسی کے در پہ مانگنے کے لیے نہیں آتا، نہ زر مانگنے کے لیے آتا ہے، نہ سیم و زر مانگنے کے لیے آتا ہے، نہ اولادیں مانگنے کے لیے آتا ہے، نہ روزی مانگنے کے لیے آتا ہے، نہ رزق مانگنے کے لیے آتا ہے، نہ پریشانی کا مداوع مانگنے کے لیے آتا ہے، نہ پانی مانگنے کے لیے آتا ہے، نہ کھانا مانگنے کے لیے آتا ہے، نہ دولت مانگنے کے لیے آتا ہے۔ لوگوں، بے نیاز وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، داتا وہ ہے، دستگیر وہ ہے، لجپال وہ ہے جو نہ ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے۔ یہ بات نہیں آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ اس سے کئی لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ کون ہے بے نیاز؟ کون ہے مشکل کشا؟ کون ہے حاجت روا؟ کون ہے داتا و دستگیر جو کسی کے در پہ نہ ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے؟ اور جو میرے بھائیوں 3 مہینے گلی گلی خوار ہو جائے، 3 مہینے 90 دن جھولیاں پھیلا پھیلا کے جو مراسی کے در پہ بھی جائے، جو کمی کمین کے در پہ بھی پہنچے، جو موچی کا دروازہ بھی کھٹکھٹائے، جو جٹ کی حویلی پہ بھی آئے، جو جناب رانا شیخ ہر ایک کے دروازے پہ پہنچے اور جھولی پھیلا کے کہے کہ اللہ کے واسطے میری اس جھولی میں ووٹ ڈال دو، میرا رب سمجھاتا ہے اگلے 5 سال تم نے اسے مشکل کشا کہنا ہے۔ آج غور کر لو، آج سمجھ لو، آج سوچ لو۔ حضرات گرامی، اس لیے میرا یہ پیغام پورے پاکستانی عوام کے نام ہے کہ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے۔ اگر یہ جن کو تم نے مشکل کشا، حاجت روا، داتے اور دستگیر بنا دیے ہیں، غریب نواز اور لجپال تم نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اگر یہ اتنے ہی کرنی والے ہیں تو گھر بیٹھے بٹھائے پاکستان کی حکومت ان کے ہاتھوں میں ہوتی۔ لیکن رب نے کیا کہا؟
तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। रब जिससे चाहता है हुकूमत छीन लेता है, रब जिसको चाहता है हुकूमतें अता फरमा देता है। ये अल्लाह के हाथ में है, किसी के इख्तियार में नहीं। रब जिसको चाहता है दे देता है, जिससे चाहता है ले लेता है। किसी करनी धरनी वाले और किसी मज़ार दरबार वाले के इख्तियार में कुछ नहीं है। फरमाया कौन है इला, कौन है माबूद, कौन है मुश्किल कुशा, कौन है दाता दस्तगीर। इमाम शनकीती रहमहुल्लाह फरमाते हैं मैं यामदिल खलाइक इला इलैहि फी हाजातिहिम, लोग अपनी ज़रूरतें हाजतें लेकर जिसके दरवाजे पे पहुँचें, जिसके दर पे आएँ, जिसको पुकारें, वो अल्लाह है, वो इलाह है, वही माबूद है। और जो खुद अपनी किसी हाजत व ज़रूरत न उसे पेश आती है न वो किसी को पेश करता है, वो है अल्लाहुस समद। और कौन है अस-समद, बेनियाज। मेरे अल्लाह ने दूसरे मुकाम पे फरमाया वहुवा युतइम वला युतअम। छोटी सी आयत बड़ा माना समझा दिया। वहुवा युतइम वला युतअम। लोगों, इलाह माबूद, तुम्हारा मुश्किल कुशा, तुम्हारा बिगड़ी बनाने वाला वो है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। कोई ऐसा बंदा जो कहे मुझे अल्लाह नहीं खिलाता, कोई है? सबको कौन खिलाता है? अल्लाह। किसी का ऐसा हो जो कहे कि मुझे अल्लाह नहीं को और खिलाता है तो बता दे, लेकिन मेरा रब कहते वहुवा युतइम, खिलाता वो है, वला युतअम, उसे कोई नहीं खिलाता। वो सबको खिलाता है, उसे कोई नहीं खिलाता। वो सबको खिलाता है, उसे कोई नहीं खिलाता। वो सब की झोलियां भरता है, उसको कोई नहीं देता। वो खिलाता है, उसे कोई नहीं खिलाता। मेरे अल्लाह ने समझाया मुझे और तुझे, ओ कायनात के लोगों, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह वो है कि जो तुम सबको तो खिलाता है, लेकिन तुमसे ये मुतालबा नहीं करता कि मुझे खिलाओ, और जो ये मुतालबा करे कि मुझे खिलाओ, वो नहीं होता मुश्किल कुशा, वो नहीं होता माबूद, वो नहीं होता दातो दस्तगीर, वो नहीं होता बिगड़ी बनाने वाला, वो नहीं होता गरीब नवाज, हाजत रवा, मुश्किल कुशा और लजपाल, जो ये कहे कि जब आना है तो काला बकरा लेके आना है, हम पहुंचेंगे तो देसी मुर्गा पका हुआ हो, जब आना है तो हमारी दरगाह पे ये चढ़ावा, ये मन्नत, ये नज़र, ये न्यास, मुख्तलिफ हीले और बहाने और अंदाज से जिसकी नज़र हर वक्त मुरीदों की जेब पे हो, वो लुटेरा तो हो सकता है, लेकिन वो इबादत के लायक नहीं हो सकता। इबादत के लायक एक वो अल्लाह है, वहुवा युतइम वला युतइम, जो पूरी कायनात को खिलाता है लेकिन किसी से खाने का मुतालबा करता नहीं करता। हजरात गिरामी, जो सबको पिलाता है लेकिन किसी से पिलाने का मुतालबा नहीं करता। और लोगों, माबूद वो है वहुवा युजीरु वला युजारु अलैहि, जो लोगों को पनाह देता है, लेकिन कोई भी अल्लाह रब्बुल जलाल के खिलाफ किसी बंदे को पनाह नहीं दे सकता। जिसको रब पकड़ने पे आ जाए उसे कोई बचा नहीं सकता, जिसको रब बचा दे उसे कोई पकड़ नहीं सकता। हजरात गिरामी, ये तो माना मफहूम है किसका? अल्लाहुस समद, वो अल्लाह जो बेनियाज है, और वो अल्लाह जिसने लोगों के सोने के लिए रात बना दी, लेकिन अपने बारे में कहते हैं ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना मुझे नींद आती है ना ऊँग आती है। तो मेरे परवरदिगार आलम ने फिर अगली आयत करीमा में क्या बतलाया? फरमाया दूसरी सिफत भी अल्लाह ताला की सुनते जाएं, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह वो है जिसने ना किसी को जन्म दिया, और अल्लाह वो है जिसको किसी ने जन्म ना दिया हो, ना उसका माँ बाप ना उसकी औलाद। हजरात गिरामी, अल्लाह मालिक की कायनात ने
اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے عقیدوں کی نفی کر دی ہے جو کیا کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ رب ذوالجلال کا کوئی نہ کوئی جز ہے، جز کسی نے کہا اللہ کا بیٹا، جیسے یہودی اور عیسائی کہنے لگے۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح مکہ کے کافر وہ کیا کہتے ہیں؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ میرا رب کہتا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں، انہوں نے، کئی لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے بنائے، اور کئی کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر ان کو بتلا دیجئے، عیسائی بھی جھوٹے، یہودی بھی جھوٹے، اور مکہ کے مشرک بھی جھوٹے۔ کیوں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کی بیٹی ہے، نہ اللہ کی ماں ہے، نہ اللہ کا باپ ہے، اس کا مائی باپ بھی نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں۔ اور حضرات گرامی، بیٹے کی نفی کیوں؟ اس لیے کہ الہ وہ ہے جس کے اجزاء نہیں، جس کے جز نہیں، اور بیٹا والد کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اجزاء کی نفی کر دی، اور کئی لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بیٹا تو نہیں کہا، بیٹیاں بھی نہیں کہا، لیکن انہوں نے اور طریقے سے اللہ کا جز بنانے کی کوشش کی، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ان الانسان لکفور مبین، سورہ زخرف آیت نمبر 15۔ میرا رب فرماتا ہے کہ مخلوق میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کے جز بنا دیے، اللہ کی ذات کے جز بنا دیے۔ بے شک انسان واضح انکار کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا وہ بھی جھوٹے، جنہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنائیں وہ بھی جھوٹے، اور جنہوں نے اللہ کے اجزاء بنائے وہ جز کیسے بنائے؟ وہ جز آپ کے پاکستان میں متعارف ہوئے، کیا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور، وہ سمجھ آئی ہے؟ یعنی اللہ کا جو نور ہے اس کا جز ہے ہمارا پیغمبر۔ اور کئی یوں بولے، وہ جو لاہور ایک بولا تھا، کیا کہتا تھا کہ اللہ اور رسول دونوں ایک ہیں، اور جو ایک کو دو کرے وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ حضرات گرامی، میرے رب نے فرمایا کہ جو اللہ کے اجزاء بنائے وہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ انکار کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے مجھے اور تجھے سمجھایا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اس بات سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، جتنے بھی ہیں اللہ کے معزز بندے ہیں۔ عباد عبد کی جمع، بندہ، کیا مطلب کہ جو اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کی بیٹی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا جز نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتا، اللہ کا جز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے
تو اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی امت کو کلمہ عطا فرمایا تو کیا فرمایا؟ لوگوں یہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جز نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، جناب موسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے وہ اللہ کا جز نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے پیغمبر کی معراج کی بات کی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ کیا مطلب؟ کائنات کے لوگوں، یہ تمام عظمتیں حاصل کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اور سنیے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیٹا کہنا یا جز بنانا یہ اللہ کی ذات کو گالی ہے، اللہ کی ذات کو گالی۔ حدیث قدسی صحیح البخاری حدیث نمبر 4974، سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، میری آدم کے بیٹے نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلا دیا، میرا انکار کر دیا، اسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ آدم کی اولاد نے مجھے گالیاں دی، رب کہتا ہے، لیکن اس کو دینی نہیں چاہیے تھی۔ کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، فرمایا کہ اس کا مجھے جھٹلا دینا وہ کیسے ہے؟ جب یہ بندہ کہتا ہے کہ بس یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو دنیا اسی میں آیا ہوں، مر جانا ہے، کھپ جانا ہے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اٹھانا نہیں، یہ تکذیب ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار تجھے بنا دیا تو دوسری بار بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اب غور کرنا، آپ کہیں جی یہ تو مکہ کا مشرک کہتا تھا، ہم تو نہیں کہتے، اور میرے بھائی ہم بھی کہہ دیتے ہیں۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے جہان میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ کیا خیال ہے؟ اے جہان میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، کیا مطلب ہے؟ کہ اگلے جہان کا کیا پتہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ کو مل گیا یا تو کھائیں پئیں عیش کریں مزے کریں، یہی تو مکہ والے کہتے تھے کہ کھا لیں پی لیں، بعد میں کیا پتہ۔ جب پیغمبر نے بتلا دیا، حالات سمجھا دیے، جب امام کائنات نے تفصیلات بتا دی، پھر یہ کہنے کا کیا مطلب کہ اگلا کہیں ڈٹھا؟ پھر دیکھیں یا نہ دیکھیں، محمد کریم کی زبان پر ایمان لانا کیا یہ کافی نہیں؟ اور ہمیں دیکھنے پہ بھی شاید اتنا یقین نہ ہو جتنا یقین پیغمبر کی زبان سے سن کر ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی، وَأَمَّا شَتْمُهُ، اور ابن آدم کی گالی، فرمایا وہ گالی یہ ہے کہ جب یہ کہتے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، اور میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری اولاد ہے نہ میرے ماں باپ ہے۔ حضرات گرامی، یہ صورت یہاں پہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں اختصار کے ساتھ تھوڑی سی اس کی فضیلت بیان کر دوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پوری کائنات میں کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی عظمت اور فضیلت بیان کر دوں تاکہ یہ صورت آپ کا ورد بن جائے، آپ کا وظیفہ بن جائے، آپ کی زبان سے جاری و ساری رہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک بار نبی کونین نے اپنے صحابہ کو مسجد میں بلایا۔ کہاں بلایا؟ مسجد میں۔ فرمایا میرے صحابہ آؤ، میں تمہیں قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کر کے سناتا ہوں۔ قرآن کے تیسرے حصے کتنے پارے؟ بولو۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آج امام صاحب نے تراویح میں 2 پارے پڑھنے ہیں، کی خیال ہے؟ مسجد اور نہ لبیں گے؟ ڈھونڈیں گے بھی وہ جہاں اے سی بھی ٹھیک چل رہا ہو، امام کی سپیڈ بھی اچھی اور پڑھا بھی جلدی دے، ایسی مسجد۔
اور ایمان دیکھیں میرے نبی کے یاروں کا، جب پیغمبر نے کہا میں نے 10 پارے قرآن سنانا ہے، سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے، مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ کیا پروانے اور دیوانے تھے نبی کی زبان کے۔ صحابہ کو یہ تڑپ اور خوشی تھی کہ آج 10 پارے سنیں گے اور محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر آئے، آپ نے آ کر سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تلاوت کی، چلے گئے۔ کیا پڑھ کے چلے گئے؟ سورہ اخلاص پڑھ کے میرے پیغمبر چلے گئے، لیکن صحابہ نہیں گئے۔ صحابہ مسجد میں ہی بیٹھے ہیں، کیوں نہیں گئے؟ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تیسرا حصہ قرآن کا سنانا ہے، اور اللہ کے نبی نے تو صرف ابھی سورہ اخلاص سنائیے، شاید دوبارہ آئیں اور 10 پارے قرآن سنائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، اور آ کر امام کائنات نے جب صحابہ کے رش کو دیکھا، ہجوم کو دیکھا، صحابہ بیٹھے ہوئے دیکھا، فرمایا میرے صحابہ تم اس لیے بیٹھے ہو نا کہ میں نے کہا تھا کہ قرآن کا تیسرا حصہ سناؤں گا؟ اللہ کے نبی جی اسی لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا وہ تو میں نے سنا دیے، وہ تو میں نے سنا دیے۔ اللہ کے نبی کیسے؟ فرمایا سورہ اخلاص پڑھی ہے نا؟ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، یہ سورہ اخلاص اکیلی ہی قرآن کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ پڑھتے رہو گے نا انشاءاللہ؟ پڑھتے رہیں گے۔ اب تو آپ فارغ بھی ہیں انشاءاللہ تعالی، فارغ ہو گئے ہو نا 25 جولائی تو، پہلے تو بڑے مصروف سو، کدی کدی مسجد نظر آندے سو، کدی کدی نہیں آندے سو، اب تو انشاءاللہ فارغ ہیں، پڑھتے رہیں گے نا۔ ماشاءاللہ پاکستان بھی نواں بن گئے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو مجھے ہوا ہے۔ ہمارے ملتان کا سرگودے سے 1 گھنٹے کا سفر کم ہو گیا نویں پاکستان۔ پہلے ڈائیو 5.25 گھنٹوں میں آتی تھی، رات 4.25 گھنٹوں میں آئی ہے، شاید سکڑ گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا، تو وہ مجھے بتانا جو ہوا ہو۔ تو غور کیجئے، قرآن کا تیسرا حصہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تیسرا حصہ، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی، شکایت آئی میرے نبی کے پاس، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے ہمارے اوپر امیر صاحب بنائے ہیں، ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، جو بھی رکعت پڑھتے ہیں، جو بھی تلاوت کرتے ہیں، ساتھ میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم نے کہا ہے کہ بھائی یا صرف سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اگر آپ کو اتنا ہی پیار ہے تو جو آپ نے پہلے سورت پڑھ دی ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے سورہ اخلاص لازمی پڑھنی ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد صرف یہ پڑھ لیا کرو۔ ہمیں ان کی یہ لاجک سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے بلوایا، فرمایا میرے صحابی ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، رب کی تعریف سے محبت ہے، رب کی توصیف سے محبت ہے، رب کی توحید سے محبت ہے، رب کے تعارف سے محبت ہے، اس لیے میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اے میرے صحابہ اسے بتلا دو، یہ رب کی توحید سے محبت کرتا ہے تو عرش والا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری فضیلت سورہ اخلاص کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص مسجد قباء میں، اس نے دیکھا کہ قاری سورہ اخلاص کی بار بار تلاوت کرتے ہیں، ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں۔ امام کائنات نے اسے اور بشارت دی، ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، یہ تیری جو سورہ اخلاص سے محبت ہے نا یہ تجھے پکڑ کے جنت میں لے جائے گی۔ یہ سورہ اخلاص کہاں لے کے جائے گی؟ جنت میں لے کے جائے گی۔ اور چوتھی حدیث، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، کوئی بہت بڑی صورت نہیں ہے، لمبی چوڑی صورت نہیں ہے، صرف اتنی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صرف 4 آیات ہیں. پیغمبر نے فرمایا جو بندہ یہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے اس کا جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. ایک محل، اور وہ بھی جنت میں. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کا مطلب ہے ہمارے تو پھر بہت سارے محل ہو جائیں گے وہاں پہ. فرمایا اے عمر تم تھک جاؤ گے، رب محل دینے سے نہیں تھکتا. اللہ اوسع من ذالک، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اور آخری نسخہ، آخری حدیث، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا. دعا کر رہے، اور دعا کیسے کر رہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا اللہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. اور تجھ سے کیوں مانگتا ہوں؟ میں اس لیے مانگتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا تو ہی ہے. میرا جب ہے ہی اور کوئی نہیں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ میرا صرف تو ہے، لہذا تجھ سے ہی مانگوں گا. اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا انت، کوئی معبود نہیں مگر تو، اور تو وہ ہے الاحد جو اکیلا ہے، الصمد جو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد جس کی نہ اولاد ہے، جس کا نہ ماں اور باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی جس کے کوئی برابر ہے. ابو داؤد کی حدیث کہتی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جن کلمات کے ساتھ اس بندے نے دعا کی ہے یہ کلمات اللہ کا اسم اعظم ہے، اور یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جس نام کے ساتھ رب سے جو بھی دعا کرتا ہے رب اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے، اس کی دعا کو پورا کر دیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ اخلاص بار بار پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.